عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، مروی ہے، عن سے پہلے جان لیجئے روے یا محذوف ہے، فعل ماضی مجہول، روایت کیا گیا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، انہوں نے یہ فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے متن حدیث کا، یعنی حضور نے جو بات فرمائی، حضور کا قول مبارک یہاں سے شروع ہو رہا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اعمال اگرچہ لفظ بظاہر عام ہے، ہر عمل اس میں آ جاتا ہے، خواہ وہ نیک ہو خواہ بد ہو، لیکن اصل میں یہاں جو مراد ہے وہ نیکیاں ہیں، نیک اعمال۔ ویسے بھی اصل میں عام لفظ جو ہے وہ افعال ہوگا۔ عمل کہتے ہیں اس کام کو جس میں محنت پڑتی ہو، جس میں مشقت انسان کو جھیلنی پڑے۔ تو مشقت طلب اور محنت طلب کام جو ہے وہ در حقیقت نیک اعمال ہوتے ہیں، کہ جس میں انسان اپنے نفس اور اس کے تقاضوں کی مخالفت کرتے ہوئے اس اچھے کام کو، اس نیکی کو سر انجام دیتا ہے۔ تو اعمال سے ویسے بھی عام طور پر قرآن مجید میں بھی نیکیاں مراد ہیں، چنانچہ کئی مقامات پر آیا ہے جہاں آخرت میں ان نیکیوں کا ذکر ہے کہ جن کی بنیاد اخلاص پر نہیں تھی، کہ ان کا کیا حشر ہوگا، تو اس کے بارے میں فرمایا مثلا سورۃ فرقان میں، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم متوجہ ہوں گے، آگے بڑھیں گے ان کے ان اعمال کی طرف کہ جو انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ کیے تھے، اور ہم ان کو اڑا کر ایسے کر دیں گے، نسیًا منسیہ کر دیں گے کہ ان کا کوئی وجود نہ رہے گا۔ یہی بات کہی گئی ہے غالباً سورہ ابراہیم میں، اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس حقیقی ایمان کی پونجی نہیں ہے، اور وہ بظاہر بڑے بڑے نیک کام کر کے جب وہ حاضر ہوں گے میدان حشر میں، تو ان کے وہ اعمال، ان کی وہ نیکیاں ایسی ہو جائیں گی جیسے راکھ جسے کسی آندھی والے دن میں ہوا اڑا دے اور ختم کر دے۔ تو قرآن مجید میں بھی عام طور پر لفظ اعمال جہاں آتا ہے تو وہ نیکیوں کے بارے میں آتا ہے، اور یہاں بھی مراد نیکیاں ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اس کی شرح کی گئی، اصل میں تو جو قاعدہ کلیہ ہے وہ تو یہ 3 الفاظ میں بیان ہو گیا، انما الاعمال بالنیات، نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اس کی شرح ہے وانما لکل امرئ ما نویٰ، ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی۔ یہ اسی مفہوم کو ادا کیا گیا، اور پھر اب ایک مثال سے اس کی وضاحت کی گئی مزید، فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ۔ یہ موضوع ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں درس نمبر 2 میں تفصیل کے ساتھ زیر بحث آتا ہے کہ ایک تو نیکیوں کی ظاہری صورتیں ہیں، وہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے نیک اعمال نظر آتے ہیں، ایک ہے وہ روح کہ جو اس نیکی کے اندر اس عمل میں جاری و ساری ہوتی ہے، وہ اس کا موٹو کیا ہے، اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، وہ کس غرض سے نیکی کی جا رہی ہے، اور اسی کو ہم کہیں گے مذہبی اصطلاح میں تو یہ کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اور سارا دار و مدار جو ہے اس جذبہ محرکہ پر ہے۔ بظاہر ایک کام بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن یہ کہ اس کی پشت پر اصل میں ریاکاری کا جذبہ کار فرما ہے، اپنی شہرت حاصل کرنے کا جذبہ کار فرما ہے، تو وہ نیکی اگرچہ صورتاً شکل کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے نیکی ہے، وہ حقیقتاً نیکی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر وہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ نیکیوں کے جو بہت ہی اعلیٰ مدارج اور مراتب ہیں، ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے 3 اعمال کو اس درجے اعلیٰ قرار دیا ہے، اتنا بلند قرار دیا ہے کہ ان اعمال سے انسان کی سابقہ زندگی کے تمام گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک عمل تو یہ ہے کہ کوئی شخص کفر کو چھوڑ کر اسلام میں آئے، ظاہر بات ہے، یہ بالکل منطقی بات ہے کہ جو شخص آج اسلام لا رہا ہے تو اس کی سابقہ زندگی جو حالت کفر میں گزری ہے، اس میں جو کچھ اس نے عمل کیے ہیں وہ سب حساب جو ہے اس کا ختم ہو جائے گا،
وہ تو کلین سلیٹ سے آج شروع کرے گا، اس لیے کہ وہ اس کفر کے حالت میں جو گناہ اس سے سرزد ہوئے، اسلام لانا اس کا جو ہے وہ ان سب کا کفارہ بن گیا۔ دوسرا عمل جو ہے یہ ہجرت ہے، کہ کوئی شخص صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور دین کے لیے اپنے وطن کو خیر بات کہہ دے، گھر بار چھوڑ دے، اگرچہ وطن سے فطری طور پر محبت ہوتی ہے، وہاں لواحقین ہیں، اعزاء و اقارب ہیں، پھر یہ کہ بزرگوں کی قبریں وہاں ہیں، وہاں ان کی خاک ہے، ان سے انسان کی ایک طبعی اور فطری محبت ہوتی ہے، تو اگر اس کو انسان چھوڑ رہا ہے اور وطن کو خیر بات کہہ کے ایک بالکل نئے شہر، نئے ملک کی طرف جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہاں کیا حالات پیش آنے والے ہیں، اجنبی ماحول ہے کہ جس میں اب وہ اس کو سابقہ پیش آنے والا ہے، تو جو شخص اتنا بڑا عمل کرے اس کی بھی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کا یہ عمل کفارہ بن جاتا ہے۔ تیسرا حضور نے فرمایا کہ حج مبرور، وہ حج جو خالص ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، پھر یہ کہ اس میں صرف حلال کمائی استعمال ہوئی ہو، حرام کی کمائی سے کیا ہوا حج نہیں۔ جو حج اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، حج مبرور، اس کا بھی اتنا اونچا مقام ہے، اتنا اونچا درجہ ہے کہ وہ بھی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں حضور نے ان تین اعمال میں سے ایک عمل کو بطور مثال لیا کہ ایک تو اس عمل کا ظاہر ہے، ایک شخص ایک شہر کو چھوڑ کر یا ایک ملک کو چھوڑ کر ایک دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں آ گیا۔ مثلاً یہ کہ ہجرت مدینہ کو اگر سامنے رکھیں، اور ہجرت کے لفظ سے زیادہ معروف تو وہی ہجرت مدینہ ہے، اگرچہ پہلی ہجرت ہجرت حبشہ ہوئی تھی، لیکن جب مجرد لفظ ہجرت بولا جائے گا تو اس سے مراد جو ہے وہ ہجرت مدینہ شمار ہو۔ تو جو شخص مکے کو خیر بات کہہ رہا ہے اور وہ ترک وطن کر کے مدینے آ گیا ہے، وہ مہاجر ہے، اس نے ہجرت کی ہے، لیکن یہ در حقیقت ایک راز ہے اس کے اور اللہ کے مابین کہ اس کے اس عمل کا اصل محرک کیا تھا، اس کا جذبہ محرکہ کیا تھا، اصل موٹو کیا تھا، اصل سبب کیا تھا۔ مثلا ایک تو وہ شخص ہو سکتا ہے کہ کوئی اور سبب اس ہجرت کا نہ ہو، کوئی اور سبب اس نقل مکانی کا نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی ہدایت ہے، اور یہ کہ دین کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے اب ہمیں ایک مرکز پر جمع ہونے کے لیے کہا گیا ہے، تو یہ صرف اس ارادے سے کہ دین سربلند ہو، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ ہی سب سے سربلند ہو جائے، وہ ہجرت کر رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس شخص نے تو ہجرت کی ہے اللہ اس کے رسول کی طرف اور خالصتاً اللہ اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں شمار ہوگی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا، یہ اس حدیث کے متن میں کچھ اختلاف ملتا ہے مختلف روایات میں، یہاں لے دنیا ہے، بعض میں الا دنیا ہے، تو جس شخص کی ہجرت ہو دنیا کے لیے یا دنیا کی طرف، یصیبھا کہ وہ اس کو پالے، اس کو حاصل کر لے، اب امراتن یا کسی خاتون کے لیے، ینکحھا یہاں لفظ ہے اور بعض روایات میں یتزوجھا ہے کہ اس کو اپنی زوجیت میں لے، اس سے نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت انہی کے حساب میں شمار ہوگی کہ جس کے لیے اس نے فی الواقع ہجرت کی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے یوں عرض کیا جا سکتا ہے کہ فرض کیجئے، فرض کے طور پر کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے، کہ فرض کیجئے کہ ایک صاحب مسلمان ہیں، مکے میں ہیں، مقیم ہیں، وہ کوئی کاریگر ہیں، لوہار ہیں، بڑھئی ہیں، کام کرتے ہیں، اور اب ان کے جو بھی خریدار یا ان کے گاہک ہیں وہ صرف مسلمان رہ گئے تھے، کفار کی طرف سے تو شدید مقاطعہ ہو گیا تھا مسلمانوں کا، تو اب ان سے کوئی کام لینے والا، ان کو کوئی کام دینے والا وہ صرف مسلمان تھے، اور جب مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے تو اب چاروں ناچار یہ بھی ہجرت کر رہے ہیں۔ اس کو صرف ایک امکانی حد تک سمجھنے کے لیے بات کو فرض کے درجے میں رکھیے کہ ہم فرض کر رہے ہیں کہ ایسا ہو، تو اگرچہ ہم نہیں جان سکتے، یہ راز ہے اس بندے اور اللہ کے مابین، اللہ جانتا ہے کہ اس کا اصل جذبہ محرکہ کیا تھا، اس کا اصل سبب کیا بنا اس ہجرت کے اختیار کرنے کا، تو اگر یہ سبب بنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ہجرت شمار نہیں ہوگی۔ علم خداوندی میں یہ ہجرت ہے طلب دنیا کے لیے، طلب معاش کے لیے، یہ دین کے لیے ہجرت نہیں ہے۔
اس نے روزی کمانے کے لیے ہجرت کی. اسی طریقے سے ایک شخص وہ کسی خاتون سے نکاح کا خواہش مند تھا، فرض کیجئے، اور وہ خاتون ہجرت کر کے چلی گئی ہے. اب ان کی محبت میں، ان کے عشق میں، ان سے نکاح کرنے کے لیے وہ صاحب بھی اگر ہجرت کر رہے ہوں تو ان کا بھی جو اصل جذبہ محرکہ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ نیتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم کسی کی نیت پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے. میں آپ کی نیت کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتا، آپ میری نیت کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کی کیا نیت ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے کہ اصل نیت کیا تھی، اصل محرک عمل کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جب اعمال پیش ہوں گے تو وہ اعمال جج کیے جائیں گے نیتوں کے اعتبار سے، کہ جو اصل جذبہ محرکہ اس عمل کا سبب بنا تھا اس کے حساب میں وہ عمل درج ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حساب میں درج نہیں ہوگا. یہ ہے وہ بات کہ جو اس حدیث میں بیان کی گئی کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. اس کی ایک شرح جو ہے واقعاتی انداز میں ایک اور حدیث میں آئی ہے، وہ میں آپ کو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کا متن اور ترجمہ سنا دیتا ہوں کہ کس طرح قیامت کے دن یہ معاملات طے ہوں گے. یہ روایت جو ہے اس کو امام مسلم لائے ہیں اپنی صحیح میں، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامت رجل استشہد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها فقال فما عملت فيها. پہلا شخص جس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا، وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو دنیا میں اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا قتل ہوا اور دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا. تو اس کو لایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا. اوتے یا بہی مجہول کا صیغہ ہے، اس کو لا کر حاضر کیا جائے گا کٹہرے میں. تو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں اللہ نے اسے عطا فرمائی تھی وہ جتلائے گا، گنوائے گا، اور وہ شخص بھی پہچان لے گا کہ ہاں پروردگار تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی، تو نے مجھے صحت دی، طاقت دی، قوت دی. تو اب اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے فما عملت فیہا، تو میں نے جو نعمتیں تمہیں دی تھی تم نے اس میں کیا عمل کیا؟ قال، وہ شخص کہے گا قاتلت فیک، اے اللہ میں نے تیری راہ میں قتال کیا، جنگ کی، حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا. قال کذبت، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا. ولیکنک قاتلت لأن یقال جریء، تو نے جنگ کی تھی اس لیے کہ کہا جائے کہ یہ بڑا جری شخص ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا شہسوار ہے، بڑا طاقتور ہے. فقد قیل، وہ کہا جا چکا، دنیا میں تمہاری شجاعت کے ڈنکے بج چکے، تمہاری تعریفیں ہو چکی. ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے بارے میں حکم ہوگا اور وہ اوندے منہ کے بل گھسیٹتا ہوا اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. ورجل، ایک دوسرا شخص، تعلم العلم وعلمہ، جس نے بہت علم حاصل کیا اور اس علم کو پھیلایا، لوگوں تک منتقل کیا. وقرأ القرآن، اور وہ بڑا قرآن کا قاری تھا، قرآن پڑھتا تھا. اور یہاں پر ہم لفظ عالم بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کہ قرات جو ہے اس دور میں مجرد قرات نہیں ہوتی تھی کہ جس میں مفہوم نہ سمجھ میں آتا ہو، بلکہ قرات کے ساتھ علم جو ہے وہ لازماً موجود ہوتا تھا. فأتي به، اس شخص کو بھی لا کر حاضر کیا جائے گا. فعرفه نعمه، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جتلائے گا، گنوائے گا اس پر. فعرفها، اور وہ شخص پہچان لے گا ہاں پروردگار تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی تھی. قال فما عملت فیہا، وہی سوال اس سے ہوگا تو نے اس میں کیا عمل کیا؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فیک القرآن، وہ کہے گا اللہ میں نے علم حاصل کیا اور وہ علم پھیلایا، لوگوں کو سکھایا، اور میں نے تیرے لیے قرآن کی تلاوت کی، قرآن پڑھا. قال کذبت، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ بولا. ولکنک تعلمت العلم لیقال انک عالم وقرأت القرآن لیقال هو قارئ فقد قیل،
تو نے یہ علم سیکھا تھا اس لیے کہ تیرے علم کے ڈنکے بج جائیں، کہا جائے بہت بڑا عالم ہے، اور تو نے قرآن پڑھا تھا تاکہ تیری تعریف کی جائے کہ بڑا قاری ہے، بہت ہی عمدہ قاری ہے، وہ کہا جا چکا۔ یعنی تمہارا جو اصل مقصود تھا وہ حاصل ہو چکا، تم نے یہ کام جس غرض سے کیا تھا وہ غرض پوری ہو چکی۔ اب اس کے بعد اس کا بھی وہی حشر ہوگا، ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار، اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا اور اسے بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک دیا جائے۔ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، اور ایک تیسرے شخص کا معاملہ ہوگا جس پر اللہ نے مال میں بڑی وسعت کی تھی اور ہر نوع کا مال اسے کثرت کے ساتھ عطا کیا تھا، فَأُوتِيَ بِهِ، وہ بھی لا کر حاضر کیا جائے گا، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جتلائے گا، گنوائے گا، اور وہ پہچان لے گا، اقرار کرے گا، پھر وہی سوال ہوگا فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، تو نے کیا عمل کیا؟ قال ما تركت من سبيل تحب ان تنفق فيها الا انفقت فيها لك، وہ جواب دے گا بڑے اعتماد سے، ان الفاظ کے اندر بڑا اعتماد جھلک رہا ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ جس جس راستے میں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے ان تمام راستوں میں مال خرچ کیا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ قال کذبت، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا، ولکنک فعلت، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا لیقال هو جواد، کہ یہ کہا جائے بڑا سخی ہے، بڑا داتا ہے۔ فقد قیل، وہ کہا جا چکا، ثم امر به فصحب به على وجهه ثم القي في النار، پھر اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا اور اس کو بھی اسی طریقے سے اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ رواہ مسلم۔ اس میں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ایک سوال ہے، اس پر میں انشاءاللہ کل کے درس کے ضمن میں کچھ عرض کر دوں گا، آج اسی پر اکتفا کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص فی النیت عطا فرمائے، ہمارے ارادوں میں خلوص ہو، ہم جو کام بھی دین کے لیے اجر اور ثواب کی نیت سے کریں اس میں کوئی اور دوسری غرض شامل نہ ہونے پائے، کوئی حصول شہرت، کوئی تعریف، کوئی بھی دوسری چیز جو ہے، کوئی منفعت دنیاوی ہمارے اس مقصد میں شامل نہ ہونے پائے۔ آمین یا رب العالمین۔